السلام علیکم خواتین و حضرات، شو میں خوش آمدید۔ اس سال بھی بھارت نے کچھ ایسی فلمز ریلیز کی ہیں جس سے پاکستان کے اندرونی انتظامیہ کو بہت سارے مسائل درپیش ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھارت یہ کانٹینٹ ریلیز کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے غلط ہیں، ہم اپنی اچھی روایات کو چھوڑ کے غلط روایات کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق شہزاد صاحب، جن کا تعلق صحافت اور تدریس کے شعبے سے ہے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو کا باقاعدہ آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہوں گی کہ آج کل پاکستان کے کچھ چینلز تو ایسے ہیں جو فورن کانٹینٹ دکھا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف فورن کانٹینٹ دکھا رہے ہیں، جیسے ٹرکش ڈراماز ہو گئے، انڈین ڈراماز ہو گئے، یا انڈین میوزک ہو گیا، یا فلمز۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ان چینلز پہ پورٹرے کیا جا رہا ہے اس کا ہماری سوسائٹی پہ ایک غلط امپیکٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے۔ اب اس امپیکٹ کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں، دیٹ از دا بگ کویسچن۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ جو آپ کی اپنی انڈسٹری ہے اس کو آپ نے کیسے ریوائیو کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے کون سی اصلاحات لانی ہیں، کون سی ایسی چیزیں آپ متعارف کروا سکتے ہیں کہ جس سے آپ جو انڈین یا ٹرکش یا کوئی بھی جو انٹرنیشنل کانٹینٹ آپ کے ہاں آتے ہیں ان کو آپ کیسے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں، ان کا جو ایک سوسائٹی پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ کو نہ صرف گورنمنٹ لیول پہ بلکہ انڈیویجول لیولز پہ بھی آپ کو اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ مطلب ٹیک دی ایگزامپل کہ اگر سپوز اگر 80s میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ڈراماز تھے وہ انڈیا میں بہت پاپولر تھے۔ 70s 80s میں ہماری موویز 70s سے پہلے کی، مطلب پاکستان کا ایک اچھا آپ کا ایک کانٹینٹ باہر دیکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بیچ میں ہمارے پالیسی شفٹ ہوا، اسپیشلی جنرل ضیاء کے زمانے میں۔ اس وقت جو ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا پہنچا، اور اس میں ہماری اپنی پالیسیز ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آج ہم سفر کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک رول ہے، نیچرل رول ہے کہ جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دوسرے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور کلچر ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ سو ہماری انڈسٹری لائک اس طرح کی وہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کمپیٹ کرے انڈیا کے ساتھ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو گرو کرنا ہے، اسپیشلی جو ہمارے چینلز ہیں یہ زیادہ نیوز اورینٹیڈ ہیں، تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی جانا چاہیے، اور اس میں انٹرٹینمنٹ کے جو کانٹینٹس ہیں اور ان کو مزید بہتر بنانا چاہیے۔ اور آپ کی جو اپنی لوکل انڈسٹری ہے، آپ کے جو فنکار ہیں، آپ کے جو رائٹرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے۔ اور یہ آئی ہوپ کہ یہ بہت اچھا سٹف پروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے آپ ان کا جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اگر انڈین ڈراماز کی تھیمز کو دیکھا جائے تو اس میں ناجائز تعلقات اور ساس بہو کے لڑائیاں، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں نگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے؟ پہلے ہی پاکستان میں اتنا ڈپریشن اور یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ بالکل ایسا ہی، بلکہ میری بھی سوچ یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اسپیشلی دیکھیں پاکستان کے اندر لٹریسی کا بڑا پرابلم ہے۔ لائک ہماری جو لٹریسی ہے وہ بہت کم ہے، اور اسپیشلی اگر یہ ایسے ایریاز میں دیکھے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ان چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں، تو اس کا ظاہر ڈیفینیٹلی سوسائٹی پہ جو آپ کی فیملی کے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، کیونکہ ہمارا کلچر ہندوستان سے یا باقی جو ممالک ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے، تو جب اگر اس طرح کی چیزیں زیادہ دکھائی جائیں گی تو وہ ہماری سوسائٹی اس کو مطلب اس کے لیے ایک مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے مطلب اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو ڈیفینیٹلی ان کا اثر ہوتا ہے آپ کی فیملی کے اندر۔ آج کل دیکھ لیں ایک مطلب ساس کو ایک مانسٹر کے طور پہ شو کرتے ہیں کہ اس سے کبھی خیر کی خبر نہیں آ سکتی، اور مطلب ہر وقت پرابلم جو ہے وہ ساس کی طرف سے آتا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ان کا امپیکٹ ہے، اور آئی تھنک اس کو پیمرا کے لیول پہ جو ہماری باڈیز ہیں ان کے لیول پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے جو ریلیٹڈ چیزیں انہی کو ہمیں یہاں پہ براڈ کاسٹ کرنے دینا چاہیے۔ ادروائز تو دیر از نو اینڈ، یہ چیزیں بری جو ہیں یہ مزید ہوتی جائیں گی، اور جو آپ کی آنے والی نسلیں ان کو ان کے سارے ریپرکاشنز جو ہے ان کو فیس کرنے پڑیں گے، وہاں ان کو مزید افیکٹ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو اگر سر یاد ہو، اندرا گاندھی کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان کو کلچرل وار سے ڈیفیٹ کریں گے، تو آپ کو نہیں لگتا وہ اس پلان پہ واقعی میں کام کر رہے ہیں اور ان کو کافی سکسیس بھی مل رہی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی، بلکہ آپ نے اندرا گاندھی کی آپ نے بات کی، تو میں بلکہ کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا سشما سوراج جو ابھی ان کی فارن منسٹر ہیں، ان کی بھی ایک کوٹ ہے۔ لاسٹ جب بی جے پی کا گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو فزیکلی بیٹ نہیں کریں گے، رادر ہم ان کے جو مائنڈز ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم نے قبضہ کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کر دیا ہے۔
دیکھ لیں آج کل پاکستان کے اندر جو انڈین موویز ہیں ان کا ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڈینس ہے یہاں پہ, آڈینس سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں, وہ ہمارے رول ماڈلز ہیں, ان کے ایکٹرز, ان کے جتنے بھی لوگ ہمارے رول, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر فلم انڈسٹری تو آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں اپارٹ فرام یہ جو 2-3 موویز آئی ہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی فلم کے اندر وہ ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں, ڈراماز کے اندر ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں, ایون کلچر نیوز کا آپ دیکھ لیں کہ نیوز کے اندر یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سپوز جب پی ٹی وی کے زمانے میں وی ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اپروچ ٹورڈز نیوز, لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ وی آر فالوئنگ دا انڈین وہ جو اسٹائل ہے اس کو پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, ہم میوزک ڈال رہے ہیں, ہم وہ ساری چیزیں وٹ ایور جو بھی اس طرح. تو ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے بالکل نہیں ہے. وی آر بیسیکلی بینگ افیکٹڈ, ہم امیون نہیں ہو سکتے بیکاز وی آر لیونگ ان اے گلوبلائزڈ ورلڈ, بٹ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ویز ہاؤ ٹو کاؤنٹر آل دیز تھنگس. اگر سر یہ انفلو کے ایکول ہو ہمارا آؤٹ فلو بھی, جیسے ہمارا کانٹینٹ بھی باہر دکھایا جائے تو وہ چلو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے, لیکن ہماری فلمز وہاں بین کی جاتی ہیں اور ان کی فلمز کو یہاں پروموشن ملتی ہے, تو اس میں مطلب پرابلم ہمارے اینڈ پہ ہے یا ان کی؟ دو پرابلمس ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی ہمارے اینڈ پہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اپنا جو کیس ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو پٹ نہیں کر پا رہے, کہ ہم انڈیا کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اسکرین کریں اپنی فلم, ہمارے آڈینسز کو دکھائیں, لیکن ہمیں اس طرح کی وہاں پہ پذیرائی نہیں ملتی. لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آیا جو آپ فلمز بنا رہے ہیں وہ بکنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں, کیونکہ ابھی اگر اپارٹ فرام 2-3 موویز آپ کی کوئی ایسی مووی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ دیٹ از سیلیبل, اس طرح کی سیلیبل نہیں ہے. سو اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو فرسٹ ایک تو اپنی پالیسی بنائیں کہ آپ کی جو لینڈنگ رائٹس جو آپ دیتے ہیں کہ کسی مووی نے یہاں پہ آنا ہے, کسی چینل نے آنا ہے, اس کے لیے ایک پراپر پالیسی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹس کو امپروو کرتے ہیں, اس سے پھر آپ ایک جو اچھا ایک آڈینس ایک مطلب رسپانس آ سکتا ہے آپ کو, اور پھر آپ کا جو نیریٹو ہے وہ پوری دنیا میں جا سکتا ہے. تو یعنی بوتھ پارٹس آر ویک, لائک ہماری گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے اور پلس کانٹینٹ وائز بھی وی آر ویک. ٹھیک ہے, کیا ہمیں بھی ان کا کانٹینٹ پاکستان میں بین کرنا چاہیے جیسے وہ ہمارا کانٹینٹ بین کرتے ہیں؟ I strongly disagree. I think ban کرنا is not the solution because now we have lot of sources. ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں, we can access the information. Normally کیا ہوتا ہے, انسان کی انٹیوشن ہے. اینتھنی رابنز ایک بہت ون آف دا فیمس ٹرینر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز سے آپ کو منع کیا جاتا ہے آپ وہ لازمی کرتے ہیں. سو پاکستان کے اندر یوٹیوب بین تھا تو لوگ پراکسی کے ذریعے یوٹیوب دیکھتے تھے. سو رادر بین کرنے سے بین کرنا از ناٹ دا سولوشن. سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنے میڈیا کو اسٹرانگ کریں, اپنے چینلز کو کہیں کہ آپ جو بھی آپ کی پالیسی, لائک آپ 10% سے زیادہ کانٹینٹ فوراً نہیں دکھا سکتے تو آپ کو نہیں دکھانے, آپ 90% اپنے کانٹینٹس پروڈیوس کریں, تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کسی چیز کو بین کرنا مسائل کا حل نہیں ہے, یہ میری ایک پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. پچھلے کچھ سالوں میں ٹرکش ڈراماز بہت زیادہ پاپولر ہو گئے, گلیمرس لائف سٹائل دکھایا گیا, تو اور ان ڈراماز کی پروموشن بھی بہت زیادہ کی گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا بہت کام جو پاکستان میں ہو رہا ہے ڈرامہ انڈسٹری میں وہ ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے, یا اس کو پراپر پروموشن نہیں ملتی ان ڈراماز کی وجہ سے؟ بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جب باہر سے کانٹینٹ آتا ہے اس کی پرائس کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو ایک پیکج خرید لیتے ہیں, اس میں ان کو ڈیوٹی وغیرہ جو پڑتی ہے اور باقی جو ایک رائٹس یہ لے لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے آپ کی جو اپنی انڈسٹری ہے, آپ کا ایکٹر ہے, آپ کا پروڈیوسر ہے, آپ کا ڈائریکٹر ہے, آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہے, جتنے بھی لوگ اس انڈسٹری سے لائک جن کا ناطہ ہے, رشتہ ہے, ان لوگوں کے لیے اپرچونٹی سکویز ہو رہی ہیں. ان کے لیے آپ دیکھ لیں جابس کے ایشوز آ رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کے زیادہ اگر کانٹینٹس باہر سے آئیں گے تو یہاں کم بنیں گے, تو آپ کی اپنی جو انڈسٹری ہے وہ مزید ویک ہوتی جائے گی, جس کو بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ دے مسٹ ہیو ٹو ٹیک سم کنکریٹ اسٹیپس. اس کو تو گورنمنٹ کو اور جو آپ کی منسٹری آف انفارمیشن ہے, اس کے علاوہ شاید کلچرل منسٹری بھی آئی تھنک فیڈرل لیول پہ تو آئی گیس نہیں ہے, لیکن پروونشل لیولس پہ ہیں. سو ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ تاکہ جو ہماری اپنا کلچر ہے, جو ہمارا اپنا ایک روایات ہیں, ان کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اپارٹ فرام دا فارن کانٹینٹس. ٹھیک ہے. چلے ناظرین, یہاں پہ ہم لیں گے ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے کہ انٹرٹینمنٹ تو ایک طرف, لیکن نیوز چینلز کو بھی پوری طرح سے فارن میڈیا نے سیبوٹیج کر لیا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے نیوز چینلز بھی پوری طرح سے سیبوٹیج ہو چکے ہیں, تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے نیوز چینلز میں ہم لوگ فورن موویز کو پروموٹ کرتے ہیں, جیسے آج کل دل والے کی پروموشن بہت اچھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے نیوز کے پیچھے اب بیک گراؤنڈ سانگز جیسے آپ نے کہا تھا, تو کیا نیوز ایک سیریس بزنس سے ہٹ کے اب ایک انٹرٹینمنٹ فیکٹر بن گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہوا تو اسپیشلی جب پرائیویٹ چینلز آئے تو کیونکہ یہاں پہ پروفیشنلز کی بہت کمی تھی, تو اب جو آپ کی نیوز ایڈیٹر, جو نیوز ڈائریکٹر کی پوسٹ ہیں, اس میں بہت کم لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں, جو نیوز کو سمجھتے ہیں واٹ از نیوز. تو اسی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. ان کو لائک اب نیوز میں نارملی ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نیوز اب نیوز نہیں ہے, دیٹ از بیسیکلی اے ریس کہ کس نے کس کو بیٹ کرنا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو اس میں پرابلم یہی ہے اگین کہ پروفیشنلزم کی بہت کمی ہے. وی ڈونٹ ہیو گڈ نیوز ایڈیٹرز, وی ڈونٹ ہیو گڈ رپورٹرز. نارملی پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے کہ جہاں پہ رپورٹرز کو, میڈیا پرسن کو ٹرین کیا جا سکے. اور اگر ٹیک دی ایگزامپل کہ اگر بی بی سی سی این این کسی کو ہائر کرتے ہیں تو وہ شاید فرسٹ 3 months کے لیے اس کو کہیں بھی رپورٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجتے بلکہ اس کو ٹریننگ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بھیج دیتے ہیں ڈے فرسٹ, جسٹ گو اینڈ کور دس بلاسٹ اور اس طرح کی چیزیں, پھر وہاں سے اسی طرح کا انپٹ آتا ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ نیوز میں یہ میوزک وغیرہ, تو ڈیفینیٹلی کیونکہ اب وہ نیوز کو مطلب ایز اے انٹرٹینمنٹ وہ ایک اس کو ایک چیز بنا دیا گیا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے زیادہ. اور جس طرح دوسری آپ نے بات کی کہ فلمز کو پروموٹ کریں, یس کبھی کبھار تو ایسے لگتا ہے کہ جو ابھی ریسنٹ فلم تھی شاہ رخ خان کی کہ شاید یہ پاکستانی کسی پروڈیوسر نے بنائی ہے, کسی پاکستانی ڈائریکٹر نے بنائی ہے, جس طرح کی اسے پروموشن ملی ہے. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا آف کورس از ہیئر فار دا بزنس, انہیں بزنس چاہیے, انہیں ریٹنگ چاہیے. تو جب آپ کی لوکل انڈسٹری ویک ہوگی تو ڈیفینیٹلی پہ چینلز آگے پیچھے بھاگیں گے, ڈیفینیٹلی دے ول گو فار سچ تھنگس. لیکن جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں گا تو یہ شاید ایک جو سویلائزڈ آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ میں جہاں پہ میڈیا کے جو پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اس طرح کا کلچر نہیں ہوتا. میں نے تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھا ہے, وہاں پہ اس طرح بی بی سی, سی این این, فاکس, سی بی ایس, وہاں پہ دیکھیں یو ول ناٹ فائنڈ سچ تھنگس. سو وی ہیو ٹو بیسیکلی فالو دوز کنٹریز, ناٹ دا انڈین, بیکاز انڈیا کے اندر اس طرح کا سین ہے کہ یو ول فائنڈ سچ تھنگس, لیکن انٹرنیشنلی آپ کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم لوگ شوز پہ بیٹھ کے انڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں, فورن میڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن انہی شوز کے بیچ میں جو کمرشلز آ رہے ہوتے ہیں ان میں ہم انڈین ایکٹرز کو کاسٹ کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے, پریٹی فیسز نہیں ہے, یا پھر ہمیں باہر انویسٹ کرنے کا شوق ہے؟ مطلب اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی انڈسٹری ویک ہے تو کوئی بھی جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ان کی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں. ہارڈلی دے کین کاؤنٹ دیم آن فنگرز. 3-4 لوگ آپ کے ہیں جو شو بز میں جن کو وہ نارملی یوز کرتی ہیں کمپنیز. اس کے علاوہ کوئی ان کو ایسا فیس نظر نہیں آتا. اور جیسے پاکستان کے اندر انڈین ایکٹرز کو جیسے گلیمرائز کیا جاتا ہے, جیسے ان کو پسند کیا جاتا ہے یہاں پہ, تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اگر کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو انہیں ان کا سہارا لینا ہوگا. تو دیٹس وائی وہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے انٹل انلیس وی ویک اپ. اور ہم خود سے جو ہے کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہیں آتے, ہم کوئی کیونکہ ہمیں اب وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو, اپنے ڈرامہ کو, اپنی میڈیا کو اسٹرانگ کرنا ہے تو وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے. اس طرح جیسے ہم کر رہے ہیں اس سے شاید ہم وی آر بیسیکلی فالوئنگ دی ادر چینلس لائک جیسے ادر کنٹریز, جیسے انڈیا کو ہم فالو کر رہے ہیں. اب سارے کانٹینٹ, ساری چیزیں دیکھیں تو وی آر موونگ ٹورڈز دیٹ. ڈراماز میں دیکھ لیں, ساس بہو پاکستان میں بھی آ گیا ہے, یہاں کے ڈراماز میں بھی وہی چیزیں ہیں, اسی طرح نیوز کے اندر بھی. تو یس ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں انڈیا سے, بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. انڈیا کا جو ریالٹی شو فارمیٹ ہے جیسے بگ باس, وہ بگ بردر کی کاپی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں بھی اس طرح کے فارمیٹ کو کاپی کر کے, جیسے اگر ہم دوسری چیزوں میں انفلوئنس ہو رہے ہیں تو یہ پازیٹیولی انفلوئنس ہو کے ہم بھی اپنا لوکل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں لوکلائز کر کے اس شو کو اپنے پلیٹ فارمز کے تھرو؟ یس کر سکتے ہیں, لیکن اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ یو نیڈ اسپانسرز فار دیٹ. آپ کو اسپانسرز چاہیے کیونکہ ذرا اس میں آپ کو بہت زیادہ آپ کیش ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, پرائزز دیتے ہیں. تو اب چینلز کیا سوچتے ہیں کہ یار بجائے اس کے کہ ہم کوئی اس طرح کا شو کریں, بیٹر یہ ہے کہ ہم باہر کا اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہم براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. سو نارملی اگر اس طرح کا کچھ ٹرینڈ ہو تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی نیا آئیڈیا بھی دیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یو فالو
انڈینز یو فالو انٹرنیشنل. سم ٹائم کوئی انڈیجنس بات بھی ہو سکتی ہے, آپ اپنے لیول پہ بھی کوئی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں, اور یونیک کام ہونے چاہیے, کیونکہ یونیک سے ہی آپ کا ایک مارکیٹ کے اندر آپ کی ایک پہچان بنتی ہے. تو آپ کو مطلب ان چیزوں کو تو ڈیفینیٹلی اپروچ کرنا پڑے گا ایک اچھے مائنڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ نے شو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنی انڈسٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے کون سے اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے, اور کیا پیمرا اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے؟ اسٹیپس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. سب سے پہلے تو پیمرا, انفارچونیٹلی پیمرا کا جو ویژن تھا دیٹ واز ویری گڈ, کہ اس نے بیسیکلی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ایک تو گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے اور دوسرا ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو بھی جیسے باقی اداروں کو ہم نے تباہ کیا ہے, اس کو بھی ہم نے اسی لائن پہ لگا دیا ہے. اس کے جتنے ممبرز, چیئرمین, اب وہ بیسیکلی کرونیز لگائے جاتے ہیں, گورنمنٹ اپنے لوگوں کو لگاتی ہے. سو جب لوگ اس طرح کے آپ لگائیں گے تو ان کے اندر اتنی مورل کیپیسٹی نہیں ہوگی, مورل ویلیو نہیں ہوگی کہ وہ چیلنج کر سکیں کسی چینل کو کہ آپ یہ لاز کیوں بریک کر رہے ہیں. کیونکہ پیمرا کا رول ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, کہ 90% آپ کے لوکل کانٹینٹس ہونے چاہیے. اور اگر آپ جیو کہانی, اس طرح کے اور چینلز ہیں, سوری میں نے ایک چینل کا نام لیا ہے, سو اس طرح کے اور بھی بہت سارے چینلز ہیں کہ جو شاید 30, 40, 50%, سم ٹائم 80% بھی کانٹینٹ شو کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے کہ پیمرا کو زیادہ افیکٹو طریقے سے اس پہ اپنا لائے عمل, اپنی پالیسیز کو انفلوئنس لائک ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پیمرا شوڈ بی این آٹونمس باڈی رادر دین دی ماؤتھ پیس آف دا گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے. اور دوسرا اسٹیپس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی جیسے پہلے میں نے بات کی کہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیسیجنس چاہیے آپ کو. ایک تو میڈیا کا جو سبجیکٹ ہے آپ کا فلم ڈرامہ, اس کو یونیورسٹیز کے اندر بھی متعارف کروائیں تاکہ آپ کا ٹیلنٹ وہاں سے آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس اچھی اسٹوڈیوز نہیں ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ سبسڈائز کر سکتی ہے, اس میں گورنمنٹ فنڈ کر سکتی ہے. کوئی اچھے اسٹوڈیو گورنمنٹ لیول پہ بنائے جا سکتے ہیں, کوئی اکیڈمیز بنائی جا سکتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے, جہاں پہ اچھے مائنڈس کو اکٹھا کیا جائے. تو اس سے بھی آپ ایک اچھا جو ہے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں, جس سے کہ آپ پھر آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں, جو کہ 80s میں اور 80s سے پہلے یہ ہماری ایک ون آف دا ٹریٹ تھا یہ ہمارا ملک کا, کہ ہمارے ڈراماز اور ہماری جو موویز ہیں وہ پاپولر تھیں ان علاقوں میں. تو مطلب ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لا انفورسمنٹ کو بھی بیٹر کرنا پڑے گا. جیسے ہمارے پاس پیمرا کے لاز ہیں لیکن ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. یس ڈیفینیٹلی, کیونکہ لاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گائیڈ لائن, لاز بیسیکلی گائیڈ لائن ہوتے ہیں, تو جب گائیڈ لائن لوگ فالو نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب کچھ لا کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو ہم نے اگر گائیڈ لائنس بنائی ہیں تو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف آر سوسائٹی ہم نے بنائی ہیں. ہم نے کہا اس میں فورن کنٹینٹ آپ نے یہ دکھانا ہے, اتنا دکھانا ہے, آپ نے فلاں چیز کو ایسے کور کرنا ہے. تو جب اگر ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیا جا رہا, اٹ مینس کہ ہم اپنا جو ہم نے ایک گائیڈ لائن سیٹ کی اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے ڈیفینیٹلی ہم وہ پھر اس کے کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں. ابھی ہمیں وہ ساری چیزیں میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی سین چل رہا ہے. بالکل. تو یہ تھے ہمارے ساتھ فاروق شہزاد صاحب. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.